میری اور آپ کی خوش فہمی ہے یا ہم لوگ ایک ایلوژن یا ڈیلوژن میں رہ رہے ہیں کہ ایک دن یہ لوگ جو ہیں ایک دم ایک کروٹ بدل کے اٹھیں گے اور یہ عوام دوست ہو جائیں گے اور یہ کروٹ بدل کے اٹھیں گے اور جناب یہ اصولوں کی سیاست کرنے لگیں گے. عمران خان کی سیاست پہ بہت زیادہ تنقید جب اقتدار میں تھے ہم کرتے تھے, ان کی کشمیر پالیسی پہ بھی, باقی چیزوں کے اوپر بھی صحیح فیصلے نہیں تھے, لیکن ایک ایسا مومنٹ آیا کہ جہاں پہ ان کی ڈیفائنس جو ہے وہ قوم کو بھا گئی اور اس میں انہوں نے غلطیاں کی تھی اقتدار میں رہتے ہوئے, لوگوں نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا. چاہے صدر ہو یا کسی اور عہدے پر بیٹھی ہوئی شخصیت ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوری معاشروں میں اس طرح سے استثناء ملنا چاہیے, ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس چیز کا خوف ہے. اگر آپ کا دامن صاف ہے, آپ کے ہاتھ پیر صاف ہیں, آپ نے نیک نیتی سے کام کیا ہے, تو آپ کو اس طرح کی استثناء کی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. متنازع قانون ہے یہ. نواز شریف صاحب کی جو خوبی یا ان کی کمزوری, جس طرح ڈپینڈنگ آن وچ سائڈ آف دا فینس یو آر, اس کی اگر بات کریں تو اس میں یقیناً وہ اپنے ہی پسندیدہ شخص سے ان کی تناؤ ہو جاتا تھا. نواز شریف صاحب کہتے اپنے آپ کو جمہوری ہیں, لیکن وہ ریاست کو راجواڑے کی طرح چلانا چاہتے ہیں. اور ایک زمانے میں مزرعہ مذاق کہا کرتے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب کو اختیار مل جاتا ہے تو یہ خاکم دہن پاکستان آرمی کو بھی کہیں پنجاب پولیس نہ بنا دیں. پھر نواز شریف صاحب ہی کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آرمی چیف کو BMW گاڑی میں رشوت دینے کی کوشش کی تھی. اس زمانے میں فوج کا ایک بڑا ہمارے تیور ہوا کرتے تھے, یہ بھی کراس روڈ میں لکھا ہوا ہے. ہر سیاستدان نے آنکھ کھولی جو اقتدار میں پہنچا, ہمک کے اس نے فوج کی ہی گود میں کھولی ہے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے لیں آپ, نواز شریف صاحب کا نام لے لیں, شہباز شریف صاحب کا لے لیں, عمران خان صاحب کا لے لیں, کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے سپورٹ حاصل کی ہے. تو ہم جیسے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اگر فوج کسی کو سپورٹ کرے, اور وہ بے شک کرے, تو وہ کم از کم یہ دیکھ لے کہ عوام دوست ہے اور ایماندار ہے. واٹ اباؤٹ ابراہیم اکارڈ, کیا پاکستان کو اس میں چلے جانا چاہیے؟ اور آپ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ فضا میں اتر سکتی ہیں, قیام امن کے لیے جو افواج جا رہی ہیں انٹرنیشنل؟ اسرائیل کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے فلسطینی ریاست کا قیام کا, اور اگر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کیوں نہیں, مطلب ہے آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اپنے ریاست کے مفاد میں. السلام علیکم, مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا, اور آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے جن کو ہم نے مدعو کیا ہے مائنس ٹاک کے لیے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, نیشنل انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پر کمان رکھتے ہیں, عامر ضیاء صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. ہم بھی بہت زیادہ آنر فیل کر رہے ہیں کہ آپ نے مائنس نیوز کو ٹائم دیا. آنر از مائن. تھینک یو سر. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں عامر ضیاء صاحب, یہ جو استثناء کی بات ہو رہی ہے, ایون جو مفتی تقی عثمانی ہیں انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں مفتی اعظم جب بات کرتے ہیں تو وہ فتویٰ ہی سمجھا جاتا ہے. ان کا جو ٹویٹ ہم نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ شریعہ میں نہیں ہے. ایون خلفائے راشدین کو دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھیں تو حضرت عمر سے بھی سوال ہو گیا تھا کہ یہ جو چادر کا کپڑا تھا اسے کرتا نہیں بنتا تھا, آپ کیسے پہن کر محفل میں آئے ہیں؟ تو پھر ظاہر ہے ان کا بیٹا اور وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. فرمائیے گا, چاہے صدر ہو یا کسی اور عہدے پر بیٹھی ہوئی شخصیت ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوری معاشروں میں اس طرح سے استثناء ملنا چاہیے, ہونا چاہیے؟ یہ بہت زیادہ متنازع ترمیم ہے, اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ چاہے آپ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں, دینی نقطہ نظر سے دیکھیں, یا پھر جو کامن لا ہوتا ہے مغربی ممالک کے بھی اگر آپ وہ کریں, فالو کریں, تو وہاں پر بھی اس قسم کا کسی کو استثناء نہیں دیا جاتا, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. جب بھی آپ پبلک سروس میں ہوتے ہیں, نمائندے ہوتے ہیں, بڑے سے بڑے عہدے پر ہو جائیں, تو آپ کو جواب دہی تو کرنی ہے. اور اگر جواب دہی صرف اس پیریڈ کی نہیں کہ جس میں آپ 5 سال صدر تھے, اگر آپ نے ماضی میں کوئی چیز کی, آپ پھر مستقبل میں جا کر فرض کریں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں, اپنے عہدے کو سبکدوش ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں, تو کیوں آپ کا اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. جمہوریت کی جو ایک روح ہے, بہت ساری اس کے اندر جو اس کے پلرز ہیں, اس میں احتساب جو ہے یا خود احتسابی جو ہے وہ بھی اس کا ایک پلر ہے بہت مضبوط. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس چیز کا خوف ہے. اگر آپ کا دامن صاف ہے, آپ کے ہاتھ پیر صاف ہیں, آپ نے نیک نیتی سے کام کیا ہے, تو آپ کو اس طرح کی استثناء کی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. متنازع قانون ہے یہ, اور اس سے جو ہے پاکستانی جمہوریت اور پاکستانی آئین جو ہے میرے خیال میں اس سے مضبوط نہیں ہوا, بلکہ مزید متنازع ہو گیا. شرمندہ ہونا چاہیے ہمیں اس کہ بھئی ہمارا جو صدر ہے اس کو جو ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے, کسی اور عہدیدار کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو ہائیلی کنٹروورشل آئی وڈ سے کہ یہ انہوں نے ترمیم کی ہے. ٹھیک. ایک اور عامر ضیاء صاحب بات ہو رہی ہے کہ جو آرمی چیف کا عہدہ ہے, مارکہ حق کے بعد سے پوری قوم نے اپریشیٹ کیا اور دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے. ظاہر ہے ہماری افواج نے, اس میں خاص طور پر ہماری ایئر فورس کا بھی رول تھا.
تو یہ جو اعزازی جیسے سر کا خطاب ہے، جیسے سر سید احمد خان، سر علامہ محمد اقبال، اور ابھی یہ فیلڈ مارشل پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ 2 محاذوں کی جنگ کے بعد سے اگر یہ رینک یا ٹائٹل ملتا ہے، گورنمنٹ تو یہ پلی لے رہی ہے کہ ہم تو اس کو آئینی تحفظ، آئینی درجہ دے رہے ہیں، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں ہی یہ رینک اگر واپس لیا جاتا ہے تو 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ واپس لے سکتی ہے۔ میں جسٹ اپنی کلیئرٹی کے لیے مائنس کے ویورز کے لیے فرمائیے گا، یہ شک رکھنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ کیونکہ جب آپ کسی کو رتبہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو پھر آپ واپس لینے کے طریقہ کار تو نہیں نکالتے۔ میرے خیال میں اس چیز کی بھی دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ جو 243 میں ترمیم کی گئی، اگر آپ ان سے سیکورٹی ذرائع سے بات کریں تو ان کا کہنا یہ اس لیے کی گئی کہ جی جدید جنگ کے تقاضے جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس میں جو ہے اب کم از کم بر صغیر کی حد تک جو ہے وہ اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی کہ سرحدوں سے شروع ہوگی اور کوئی طویل جنگ ہوگی۔ اب کی جو موجودہ جنگ ہے وہ انٹینس ہوگی، بہت ہی شدید ہوگی اور مختصر دورانیے کی جنگ ہوگی۔ اس میں یہ کہ آپ دیکھیے گا کہ دشمن جو ہے آپ کے شہروں میں داخل ہوگی اور آپ بھی اسی طرح سے ان کے شہروں کو ہدف بنا رہے ہوں گے، ڈیپ انسائڈ اینیمی ٹیریٹری جو ہے آپ لوگ کارروائی کر رہے ہوں گے۔ اس کے لیے انٹیگریشن آف کمانڈ کی ضرورت تھی، تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی اب یہ ڈرون کا دور ہے، لوئٹرنگ ایمونیشن کا دور ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر ہمیں 21ویں صدی سے ہم آہنگ چلنا ہے تو کمانڈ اسٹرکچر میں اگر تبدیلی کر دی جاتی ہے، اس کے اندر ایک مرکزیت لے کر آ جاتے ہیں، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اب یہ رہ گئی جو بات، پھر میں وہی کہوں گا کہ جب اعزاز مل گیا تو اس میں پھر یہ بات ہونی نہیں چاہیے کہ جی میرے سمجھ میں ایک غیر ضروری اپنے آپ کو انہوں نے سیفٹی نیٹ فراہم کیا ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ کس نے مشورہ دیا، ہمارے کس پارلیمنٹیرین نے مشورہ دیا۔ اتنا زیادہ تشویش مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ رہنماؤں کو، اور جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہتے ہیں ان کو نہیں ہونی چاہیے، ان کا جو مضبوط ہونا چاہیے، ان کا جو یقین ہے نا، یقین محکم ہونا چاہیے۔ وہ جو ٹریک ریکارڈ ہے نا پی ایم ایل این کا، وہ نظر آتا ہے کہ جب وہ جو تعیناتیاں وہ کرتے ہیں، ایون کہ اگر ہم عدلیہ میں دیکھیں یا افواج میں دیکھیں، ماضی میں جو اہم پوزیشنز رہی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں مس فٹ ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں تناؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہ شک ڈالی گئی؟ دیکھیں، نون لیگ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے مختلف ادوار رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو خوبی یا ان کی کمزوری، جس طرح ڈپینڈنگ آن وچ سائڈ آف دا فینس یو آر، اس کی اگر بات کریں تو اس میں یقیناً وہ اپنے ہی پسندیدہ شخص سے ان کی تناؤ ہو جاتا تھا۔ سب سے زیادہ آرمی چیفز متعین کرنے کا اعزاز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور جس کو انہوں نے مطلب تعینات کیا، اس سے ان کا آپ نے دیکھا کہ چپقلش ہوئی، اور اس سے مطلب ہے کہ دوریاں ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے سر، اور سپر سیڈ کرنے کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے، کیونکہ جو موسٹ سینئر ہوتا ہے ان کو کبھی وہ تعینات نہیں کرتے، ان کی پالیسی رہی ہے، ان کا بھی اندر کا یہ خوف ہے۔ اور اس کی بھی وجہ یہ کہ نواز شریف صاحب کہتے اپنے آپ کو جمہوری ہیں، لیکن وہ ریاست کو راجواڑے کی طرح چلانا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کا وہ ہوتا ہے کہ جی ان کی کیبنٹ میں بھی وہ فیصلہ نہیں کرتے، کچن کیبنٹ میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ایک زمانے میں مزرعہ مذاق کہا کرتے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب کو اختیار مل جاتا ہے تو یہ خاکم دہن پاکستان آرمی کو بھی کہیں پنجاب پولیس نہ بنا دیں۔ تو ان کی شوق تھا کہ یہ انٹرفیئر کرتے تھے، یہ بات کہا کرتے تھے۔ جی مجھے یاد ہے کہ یہ کراس سورڈ جو کتاب ہے، اور وہ مستند کتاب اس لیے کہ آرمی کی انسٹیٹیوشن کی سپورٹ سے لکھی گئی ہے، اس تک میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک بار سفارش کر دی کہ جی فلاں کو جو ہے وہ کر دیا جائے، عہدہ دے دیا جائے، ترقی دے دی جائے، تو اس میں ان کو بڑی سختی سے منع کیا کہ جناب آپ ایسا یہ نہیں کر سکتے۔ پھر نواز شریف صاحب ہی کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آرمی چیف کو BMW گاڑی میں رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ اس زمانے میں فوج کا ایک بڑا ہمارے تیور ہوا کرتے تھے، یہ بھی کراس روڈ میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جس گاڑی میں ہیں، اس زمانے میں اتنی کوئی شاندار گاڑیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، وہ پلین لیونگ ہائی تھنکنگ کا دور تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جس گاڑی میں ہیں ہم اس پہ خوش ہیں، آپ ہمیں BMW نہ رکھیں۔ تو چابی خود شہباز شریف صاحب لے کر آئے تھے کہ دیکھیں آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کی شان تو یہ BMW ہے۔ تو وہ بھی ایک دور تھا، اور نواز شریف صاحب نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ آرمی کے انسٹیٹیوشن پہ اثر انداز ہوں، اور ہر مرتبہ وہ ناکام ہوئے۔ اب آج کا جو دور ہے یہ شہباز شریف صاحب کا دور ہے۔ شہباز شریف صاحب جو اپنے بھائی سے بالکل برعکس طبیعت رکھتے ہیں، ابھی تک تو وہی نظر آ رہا ہے، اور ان میں بڑی خوبی ہے کہ اپنے بھائی کو بھی انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ فوج کے ساتھ بھی بڑا مضبوطی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک صفحے پہ جو ان کا رومانس ہے، فلرٹ ہے، عشق ہے، جو بھی اس کو نام دے دیں آپ، وہ کتنا عرصہ چلتا ہے،
کب تک چلتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے پاس یہ آپشن دوبارہ یا یہ وقت دوبارہ آنے والا ہے ایز پر پالیسی کہ وہ جو کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, کیونکہ یہ مزاحمت کا نعرہ تھا, ہم نے ماضی میں مثالیں سنی پاکستان پیپلز پارٹی کی, پھر ہم نے ایون کہ اے این پی کا جو سر ہسٹری رہی ہے, باچا خان کی ہسٹری, ابھی امل ولی تو اس لیگیسی کو لے کر نہیں چل رہے ہیں, ابھی 27ویں آئینی ترمیم میں ہم دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں, جو کہ ڈیموکریٹک کہہ لے فارم آف گورنمنٹ یا معاشروں کی عکاسی نہیں کرتی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا دوبارہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر پی ایم ایل این اور اے این پی اور پیپلز پارٹی دوبارہ کوئی مزاحمت کی سیاست, کیا مستقبل قریب میں دور میں یہ دوبارہ سے ایسا پاسبل ہے یا پھر یہ ایکسپوز ہو گئے؟ یہ میرے خیال میں آپ میری اور آپ کی خوش فہمی ہے, یہ ہم لوگ ایک ایلوژن یا ڈیلوژن میں رہ رہے ہیں کہ ایک دن یہ لوگ جو ہیں ایک دم ایک کروٹ بدل کے اٹھیں گے اور یہ عوام دوست ہو جائیں گے, اور یہ کروٹ بدل کے اٹھیں گے اور جناب یہ اصولوں کی سیاست کرنے لگیں گے. کہتے ہیں وہ بچے کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں, ایک دانہ آپ چاول کا دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی ڈش تیار کی ہے آپ نے. تو مجھے اس بات کی قطعاً امید نہیں ہے کہ کوئی عوام دوست پرو پیپل پالیسی کے اوپر یہ جن جماعتوں کا آپ نے نام دیا, یہ جب یہ نعرہ لگاتے تھے نا ووٹ کو عزت دینے کا بھی, اس میں بھی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ مجھے عزت دو, ووٹ کی عزت دینے کا نعرہ نہیں تھا. کیونکہ نواز شریف صاحب پہ جو چارج شیٹ تھی وہ کوئی جھوٹی چارج شیٹ نہیں تھی, بے شک اب آپ کے سسٹم نے ان کو چھوڑ دیا ہو, مگر سب کو سمیع ابراہیم صاحب تو معافی مانگے, انہوں نے کہا ہمیں تو جیسے کہا ہم نے ویسے کہہ دیا. بھئی بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایون فیلڈ تو اپارٹمنٹ ہے نا, بالکل ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد بوریوں میں بھر کے شواہد ہوا کرتے تھے. سمیع ابراہیم صاحب نے جو بھی کیا میں اس کے بارے میں مجھے ان کا سیاق و سباق نہیں پتہ کہ انہوں نے کس طرح سے یہ بات کی اور کیوں کی ہے, مگر جو ہم لوگوں نے صحافت کی ہے, ہمیں بھی کافی دن ہو گئے, 30-32 سال 33 سال ہو گئے, تو اس میں ہمیں اندازہ ہے کہ اس ملک میں اوپری سطح پہ بہت زیادہ کرپشن ہے, بدعنوانی ہے, اور ہمیشہ کرپشن جو ہے وہ اوپر سے نیچے بہتی ہے, نیچے سے اوپر نہیں جاتی ہے. آپ کو اگر گھر کی سیڑھیاں دھونی ہو تو آپ نیچے سے دھونا نہیں شروع کرتے, آپ اوپر سے گند صاف کرتے ہیں. تو یا تو آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے, میرے خیال میں ہے کرپشن, بہت زیادہ بدعنوانی ہے. کیا اس ملک میں لوٹ کھسوٹ نہیں ہوئی ہے؟ بہت زیادہ ہوئی ہے. کیا اس ملک میں ایسے منصوبے نہیں لگے کہ جس کا فائدہ جو ہے چند خواص کو ہو رہا ہو اور وہ عوام کے نام پہ لگائے گئے ہوں؟ آئی پی پیز کی مثال ہمارے سامنے ہے, بڑے بڑے جو بجلی گھر لگے ہیں اس کی مثال ہمارے سامنے, میں گنواتا چلا جاؤں آپ کو. تو یہ سب ہوا ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آج المیہ یہ ہے کہ جن کی وجہ سے دکھ اور درد ہمیں ملا ہے وہی لوگ جو ہیں اس کی دوا وہ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں, آئی پی پی کا معاہدہ, ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں, آپ نے مطلب انویسٹر کو تو پکڑ لیا, لیکن جنہوں نے وہ غلط معاہدہ کیا تو ان کے ساتھ تو آپ نے کوئی احتساب نہیں کیا. تو مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ ان کی جو بھی سیاست تھی وہ اپنی ذات اپنے خاندان کے لیے تھی, اس کو انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا, اور ان پہ جو چارج شیٹ تھی, ہماری فوج کے ایک زمانے میں بڑا مضبوط اینٹی کرپشن بیانیہ ہوا کرتا تھا, اور مجھے راحیل شریف صاحب کا دور یاد ہے, اس سے پہلے کی اگر آپ بات کریں تو وہ لوگ ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ انہوں نے دروغگوئی کی ہو کوئی, سمجھے نا. تو وہ جب وہ کہتے تھے کہ کرپشن ہے, وہ مجھے راحیل شریف صاحب کا یاد ہے, وہ کہتے تھے جی دیر از اے نیکسس بٹوین کرپشن اینڈ پالیٹکس, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمارے شعیب سیڈل صاحب بڑے زبردست وہ پولیس آفیسر تھے, وہ کہتے تھے کہ جی کہ جو ہے criminalization of politics and politicization of crime has become an issue in Pakistan, and that is very much true. یہ ہوا ہے ہمارے یہاں. تو اگر یہ کہیں کہ یہ لوگ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو میں تو تسلیم نہیں کرتا, اور باقی کوئی بھی اس کے اوپر کچھ کہتا رہے, میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ ان کی جو بھی پالیسیز ہیں. جی بہت بڑا بلیم ہے عمران خان پہ, ہائیبرڈ نظام, وہیں سے شروع کرتے ہیں. سر بھٹو کی ہسٹری دیکھ لیں, نواز شریف کا سیاست میں آنا دیکھ لیں, اور پھر عمران خان کا. میں عمران خان کو ہم کلین چٹ یہاں نہیں دے رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو ہم ہائیبرڈ پلس کی طرف چلے گئے ہیں, مطلب کہ ابھی جو ایگزسٹنگ جو بھی فارم آف گورنمنٹ جس طرح سے چل رہا ہے, 8 فروری کا الیکشن ہم سب نے دیکھا, 17 سیٹیں وٹ ایور جو بھی ہے, ایون پی ٹی آئی تو مانتی تک نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں سیاست اب کس طرف, کیا ہم جمہوریت, وہ جو جمہور کی جمہوریت تھی اس کی طرف کبھی لوٹ سکتے ہیں؟ ایک تو پہلی بات کہ ہم جمہور کی جمہوریت کی طرف گئے کب تھے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیشہ ہمارے یہاں لاپ سائڈڈ رہا ہے بہت زیادہ نا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں سول انسٹیٹیوشن جو تھے وہ پارٹیشن کے وقت سے انتہائی کمزور تھے. جس پارٹی نے پاکستان بنایا تھا وہ مسلم مائنورٹی پروونسز سے اس کا تعلق تھا, جڑیں وہاں پر تھیں اس کی, اور جب وہ یہاں پر ہجرت کر کے آئی تو اس کی اس طرح سے مضبوط نہیں تھی. کل تک جو پنجابی یونینسٹ پارٹی کے تھے وہ شامل ہو گئے تھے ایک دم اوور نائٹ مسلم لیگ کے اندر. تو یہاں پہ وہ جمہوریت کی جڑیں اس طرح سے کبھی بھی مضبوط نہیں تھیں. ہمارے یہاں لوگ تقابل کرتے ہیں بھارت کا اور پاکستان کا کہ جی بھارت میں جو ہے جمہوریت مستحکم ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ کمپرائز کرتا ہے سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو علاقے تھے برٹش انڈیا کا,
وہاں پہ ٹاٹا برلا جو تھے وہ پری پارٹیشن ڈیز میں ہوا کرتے تھے. کلکتہ پہ ان کی 200 سال کی حکومت تھی, بالکل ہے نا. ان علاقوں کو تو انگریز نے بہت کم مدت کے لیے رول کیا ہے نا. بالکل سندھ کو بہت بعد میں کیا, بلوچستان کو ایک ویسی گاڈ فور سیکنڈ پلیس تھا. وی انہیریٹڈ دا موسٹ بیکورڈ پارٹ آف بنگال. بنگال وداؤٹ کلکتہ واز نتھنگ. جو جویل تھا, ہیرا تھا, وہ ادھر رہ گیا تھا. تو پاکستان بہت بیکورڈ علاقے میں جو تھا قائم کیا گیا تھا. اور یہ ہمارا ایک انہیرنٹ فلو آ گیا تھا, کمزوری آ گئی تھی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جی موت ایٹن پاکستان ملا ہے. تو اس میں پتہ ہی چلا کہ جب آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جو فوج انہیرٹ کی تھی وہ ہمارے فائنینشیل ریسورسز سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس 1-2 مہینے کے پیسے تھے ان کو دینے کے, اور تو فوج کا ادارہ روز اول سے مضبوط تھا اور سویلین ادارے کمزور تھے. تو وہ چیز کنٹرڈکشن ہمارے یہاں 50s میں بھی تھا, 60s میں بھی تھا, 70s میں بھی تھا. تو جو آپ بالکل درست آپ نے کہا کہ ہر سیاستدان نے آنکھ کھولی جو اقتدار میں پہنچا, ہمک کے اس نے فوج کی ہی گود میں کھولی ہے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے لیں آپ, نواز شریف صاحب کا نام لے لیں, شہباز شریف صاحب کا لے لیں, عمران خان صاحب کا لے لیں, کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے سپورٹ حاصل کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بعض اوقات جو ہے کہا جاتا ہے, اب اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ سولجر ایز اے ریفارمر. کیوں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ پیزنٹس کی سوسائٹی ہے, باقی لوگ بیکورڈ ہیں, تو یہ لوگ زیادہ مور آرگنائز ہوتے ہیں, زیادہ ان میں ایک کیریئر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جہاں سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو ان کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کو بھی یہ ایز اے بیک بون کام کریں. ڈیبیٹیبل بات ہے یہ نا. تو ہم جیسے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اگر فوج کسی کو سپورٹ کرے, اور وہ بے شک کرے, تو وہ کم از کم یہ دیکھ لے کہ عوام دوست ہے اور ایماندار ہے. اس میزان پہ رکھ کے کرے گی تو پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہوگی, اور پھر فوج کو اور اس سویلین قیادت کا ایک پیج پہ ہونا بہت اچھی بات ہوگی کہ ادھر بھی ایماندار ہیں, ادھر بھی ایماندار ہیں, ادھر بھی غیر متنازع شخصیات ہیں, ادھر بھی غیر متنازع شخصیات ہیں. یہ ہم جیسے نادانوں کا آئیڈیل کمبینیشن ہے جو کہ نہیں ہے اس وقت. سر آپ کو لگتا ہے کہ جو عمران خان ہے کیا کوئی مصالحت کی سیاست کی طرف وہ بڑھ سکتے ہیں؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں خیبر پختونخوا میں جو امن جرگہ ہوا ہے, 20 پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں شرکت کی ہے, تو آنے والے دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ اگر دیکھیں تو ڈیفیکٹ کیا جو سینٹ میں, وہ سینیٹر ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, کہیں کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے یہ مطلب کوئی بیک ڈور کچھ چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا, میں کانسٹیٹیوشن تھیوری کا آدمی نہیں ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. جو ظاہر سی بات نظر آتی ہے کہ عمران خان کی سیاست پہ بہت زیادہ تنقید جب اقتدار میں تھے ہم کرتے تھے, ان کی کشمیر پالیسی پہ بھی, باقی چیزوں کے اوپر بھی. بزدار کو انہوں نے لگایا, محمود خان کو ادھر لگایا, تو صحیح فیصلے نہیں تھے. لیکن ایک ایسا مومنٹ آیا کہ جہاں پہ ان کی ڈیفائنس جو ہے وہ قوم کو بھا گئی, اور اس میں انہوں نے غلطیاں کی تھی اقتدار میں رہتے ہوئے, لوگوں نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا. اس کی بھی بڑی وجہ عمران خان سے محبت نہیں تھی, بلکہ جب انہوں نے حضرت زرداری کو, حضرت نواز شریف صاحب کو, حضرت بلاول اور محترمہ مریم کو دیکھا اور شہباز شریف صاحب کو دیکھا, تو لوگ خوفزدہ ہو گئے. تو اس کے رد عمل میں سمجھتا ہوں کہ جا کر جو ہے وہ عمران کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب وہ صحیح ہے, جڑا ہے, اور کل کو عمران کو اقتدار مل جاتا ہے, فرض کریں مفروضہ ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی پارٹی میں اس بات کی قابلیت ہے کہ جتنے بڑے بحران پاکستان کے سامنے ہیں, ہمیں تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فلاسفر لیڈر کی ضرورت ہے, ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو بڑا لوگوں کو جوڑ سکے بجائے تقسیم کرنے کے. جو مجھے عمران کی ایک بات جو پسند تھی مجھے, اور مطلب ہے کہ سب لوگ, کوئی کہتا ہے جی پنجابیوں جاگ جاؤ, کوئی کہتا ہے مہاجروں جاگ جاؤ, کوئی کہتا ہے پٹھانوں جاگ جاؤ, پٹھان جاگ جاؤ نا. عمران کی یہ تھا کہ وہ کہتا ہے پاکستانیوں پہ, جب بھی وہ بات کرتا تھا وہ پاکستانیوں کی بات کرتا تھا. تو واحد پارٹی ہے بھی کہ جو کراچی تک خیبر ہے, اس کے پیچھے ہر لسانی گروہ ہے, ہر زبان بولنے والا اس کی حمایت کرتا ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری تمام پارٹیز جو ہیں وہ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہوں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی جماعت کو جس کی جڑیں پورے ملک میں ہیں, اس کو اس طرح دیوار سے لگانا مناسب نہیں ہے. اور انہوں نے بڑا ظلم کیا وہ کہ ان سے بلہ چھین لیا. بھئی آپ آواز خلق و نقارہ خدا کبھی تو بجنے دینا عوام کا نقارہ. تو عوام جس کو ووٹ دے رہا ہے, جاوید جبار کا مجھے جملہ بڑا اچھا لگا, انہوں نے ایک مضمون میں لکھا ہے, تقریر میں کہا کہ ہر انتخابات میں جو ہے لوگ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اور امیدوار ڈھونڈتے ہیں عوام کو. یہ پہلے انتخابات تھے کہ جس میں عوام نے جو ہے بالکل پولیٹیکل پارٹی کو ڈھونڈا, اس کے نشان کو ڈھونڈا, اس کے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا. تو یہ واقعی سچ بات ہے. تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ملک کو اسی طرح چلانا ہے, منقسم چلانا ہے, آپس میں نفرتیں ہمیں جوڑنا ہے اس پاکستان کے لوگوں کو, تاکہ ہم ایک لین مین ایفیشینٹ طاقتور ملک بنے, مستحکم ملک بنے. اور پاکستان کے لوگ جتنے میں سمجھتا ہوں ڈائنامک ہیں,
ان کے پاس تمام تر وہ کوالٹیز ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ان کو اگر صحیح قیادت میسر آتی ہے, ہمیں پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے, تو ہم بھارت کو ایک آدھ ڈیکیڈ میں پیچھے چھوڑ دیں گے. وی آر سچ ڈائنامک پیپل. جو اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے, اسرائیل کیا ہے بھائی, وہاں کی ہیومن ریسورس بہت زبردست ہے. تو وی کین بی اے ویری لین مین ایفیشینٹ اسٹیٹ, اے اسٹرانگ اسٹیٹ. دیٹ شوڈ بی آور ٹارگیٹ. لیکن عامر صاحب, ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں, خاص طور پر اگر ہم سیاسی معاملات کی بات کریں, تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری خارجہ امور جو ہیں, خارجہ پالیسی, اس سے جا کر جڑ جاتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ ہمارے حالات آلریڈی لائک وہ کہہ لیں کشیدگی کا شکار, وہ بچپن سے ہم نے سنا ہے جی ہندوستان کو منہ توڑ جواب دے دیا اور ہماری کشیدگی چلتی رہتی ہے. وہاں پر کچھ بھی ہو جائے, چاہے ان کے الیکشنز ہو نہ ہو, وہ پاکستان پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی مشرق مغرب دونوں طرف تناؤ ہے, افغانستان کی طرف بھی تناؤ ہے, ہندوستان کی طرف بھی, اس خطے کی بہتری کے لیے, کیونکہ ایک گیم چینجر ہم سن رہے تھے سی پیک بھی ہے, وہ پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا, تو یہ گیم چینجر کیا اس خطے کے تمام ممالک کا ہمسایگی کے اچھے تعلقات نہیں کبھی ہو سکے گا؟ دیکھیے, بھارت کے ساتھ جو ہے پاکستان ذمہ دار نہیں ہے حالات خراب کرنے کا. تقسیم کے وقت پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی تھی, جو ایک تو ہمیں جو کہتے ہیں نا 2 ہمارے مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس تھے, وہ ہمیں نہیں ملے تھے. فیروز پور نہیں ملا تھا, گرداسپور نہیں ملا تھا. وہ مل جاتا تو مسئلہ کشمیر آج نہ ہوتا ہمارے ساتھ نا. پھر کشمیر کا مسئلہ کریٹ کیا گیا, پاکستان ذمہ دار نہیں ہے اس کا. تو ہمارے ساتھ جو ہے بائی برتھ جب ہم پیدا ہو رہے تھے تو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, ہمارے فنڈز روکے گئے, ہمارے ساتھ ہر جو ظلم کیا کر سکتے تو کیا. تو وہاں پر جو ہے ہماری ایک انہیرنٹ دشمنی ہے ان سے, اور اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے اندر ظاہر ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ پاکستان تو بات چیت کرنے میں اس کو کوئی تعامل نہیں ہے. وہاں پہ جو ایک ہندو انتہا پسند حکومت ہے جس نے سیکولرزم کے اس کو بالکل ختم کر دیا, اٹھا کر پھینک دیا ہے, تو وہ اس کی ذمہ دار ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہمارے کوئی نیئر فیوچر میں یا مڈ فیوچر میں جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک غیر ضروری لڑائی ہے جس کو ہم اوائڈ کر سکتے تھے, ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے ان سے مطلب صدیوں پرانے رشتے ہیں. افغان جو ہیں مطلب جو پٹھان ٹرائب وہاں پر ہے, وہ یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی جڑیں وہ ڈیرہ غازی خان میں بھی رہتا ہے, وہ کراچی میں بھی ہے, پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. اور یہاں پر جیسے ہم لوگ ایک پرچم تلے جمع ہو جاتے ہیں جب ہمارا کنٹرڈکشن بھارت سے ہوتا ہے, افغانستان کے معاملے پہ ہماری 2 رائے ہے. اور پاکستان کو سب سے زیادہ تجربہ ہے افغانستان کو ٹیکل کرنے کا. جب سے شہباز شریف صاحب آئے, ہم نے اپنی پلے بک کو تبدیل کیا ہے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حالات خراب ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ زیادہ مطلب ہے ان سے کیریٹرسٹک کی پالیسی کرتے, ہم ان سے سنگل پوائنٹ ایجنڈا ٹی ٹی پی کے علاوہ دیگر چیزوں کو بھی شامل کرتے, تجارت کو بھی کرتے, ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپ کو بھی کرتے, وہاں پہ بچیوں پہ تعلیم کے دروازے بند ہیں, ہم اپنی درسگاہیں کھولتے, علاج معالجے کی سہولتیں دیتے, تو ہم میں کامن چیزیں بہت زیادہ ہیں. آپ سوچیں نا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے کس کے نام پر ہے؟ احمد شاہ عبدالی کے نام پر ہے. احمد شاہ عبدالی افغان جنگجو ہے, لیکن وہ ہمارا بھی ہیرو ہے کیونکہ اس نے مرہٹوں کی کمر توڑی. محمود غزنوی ہمارا بھی ہیرو ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح غوری, شہاب الدین غوری کی آپ بات کریں, بابر بادشاہ کی بات کریں, تمام آپ کے میزائلوں کے نام ہے ماشاء اللہ. تو ہمارا ان سے ایک بڑا قریبی رشتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں جو آپ نے 40 برس تک انویسٹ کیا ان کے ساتھ, 79 سے لے کر یہ وقت آ گیا, گن لے کتنے سال ہو گئے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے, تو کیا کیا آپ نے, کیوں ضائع کیے پھر؟ تو آپ نے جو کچھ انویسٹ کیا تھا, ہم نے ان کے ریفیوجیز کے ساتھ دھکیل کے ہم نے ایک دم اپنی گڈ ول کو ختم کیا. تو میں تو بہت زیادہ ایڈوکیٹ ہوں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ایک مصنوعی دشمنی ہے اور ہماری افغان عوام سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. لیکن یقیناً پاکستان کو شکایت ہے ٹی ٹی پی کے معاملے پہ, ہم اس پہ رکھیں, لیکن ہمیں اس میں ریسزم نہیں آنا چاہیے, افغانو فوبیا نہیں آنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامو فوبیا برا ہے تو افغانو فوبیا بھی برا ہے. سر, واٹ اباؤٹ ابراہم اکارڈ, کیا پاکستان کو اس میں چلے جانا چاہیے؟ اور آپ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ غزہ میں اتر سکتی ہیں قیام امن کے لیے جو افواج جا رہی ہیں انٹرنیشنل؟ یہ پہلی بات یہ کہ ابراہیم اکارڈز جو ہیں, جو پرنسپل جن کی لڑائیاں ہیں ان میں سے کچھ ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دنیا میں ایک واحد جس سے کنٹرڈکشن ہے جس ملک سے, وہ بھارت ہے. تو بھارت پہ تو ہم کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. پھر اسرائیل کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے فلسطینی ریاست کا قیام کا, اور اگر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کیوں نہیں مطلب ہے آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اپنی ریاست کے مفاد میں کہ اگر مطلب فلسطینیوں کو اس سے بھلا ہوتا ہے, فلسطینیوں کے اوپر ظلم بند ہوتا ہے, ان کو ایک الگ علیحدہ آزاد خود مختار ریاست ملتی ہے, تو یقیناً پاکستان کو اس میں وہ سوچنا چاہیے. باقی رہ گئی غزہ کی بات, مجھے پتہ ہے کنٹروورشل لوگ ایک دم اس پہ وہ کرتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, مگر ظاہر ہے کہ سیاست میں کوئی چیز ایبسلوٹ نہیں ہوتی ہے, اور ہمارا جو ایک
پاکستان کا اپنا ریاستی مفاد ہے. اگر ہمیں دیکھیں ہم دشمنوں کو جوڑنے نہیں آتے. آپ کہیں جی بھارت سے آپ کی لڑائی ہے, آپ سے اسرائیل کا کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن نہیں ہے, آپ کیوں ان دونوں ملکوں کو جوڑ دیں گے؟ آپ نیوٹرلائز کریں گے نا. آپ اسرائیل کو کہیں یار آپ ٹھیک ہے ہمارا آپ سے اصولی موقف ہے لیکن ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی فوجی نہ کرنے کا ہمارا ارادہ ہے, نہ ہم نے سوچا ہے, نہ ہم کر سکتے ہیں. تو آپ ادھر احتیاط کریں, ہم آپ کے ساتھ احتیاط کرتے ہیں تاکہ بھارت کو آپ اپنے لیے جگہ بنا سکیں ڈپلومیسی میں نا. آپ کم از کم ان کو اپنے خلاف نہ کریں اگر اپنے ساتھ نہ ملا سکیں, کیونکہ اصل مسئلہ ہمارا تو مسئلہ کشمیر ہے بھائی. کشمیر پہ ہمارا کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, بدقسمتی سے لوگ کر رہے ہیں. تو اور آخری جو بات آپ نے غزہ کی فوج کی, ابھی تک تو مفروضہ ہے, اس میں اسرائیل کی ایکسیپٹنس بھی ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل اتنا آسانی سے پاکستان آرمی کے فٹ پرنٹ وہاں پہ برداشت کرے گا. اور پھر جو بھی فیصلہ ہونا ہے ظاہر پارلیمنٹ نے کرنا ہے, جیسے کہ آپ کے ڈی جی آئی اس بارے میں کہہ چکے ہیں, بات کر چکے ہیں. سر ایک آخری سوال آپ سے, ہمارے اندرونی اور بیرونی محاذوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جمہوریت ہمیں ڈیلیور کر پائے گی یا ہمیں صدارتی نظام کی طرف مستقبل میں جانا ہوگا, جا سکتے ہیں؟ پاکستان میں پارلیمانی نظام تو فیل ہو گیا ہے, اس نے ڈیلیور نہیں کیا. پاکستان کو اپنے ضرورتوں کے مطابق ایک نئے جمہوری نظام کی ضرورت ہے کہ جس میں جو ہے عام ابھی دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ نیشنل لیول پہ بھی ڈائنسٹک پولیٹکس اور کانسٹیٹوینسی لیول پہ بھی ڈائنسٹک پولیٹکس ہے. آپ کو اس کو توڑنا ہے تاکہ ایک عام آدمی کی نمائندگی ہو سکے. اس کے لیے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن آتی ہے, کوئی اور چیز آتی ہے, آپ کو سوچنا پڑے گا. ظاہر اس نشست پہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے, لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر رہا, بار بار فیل ہو رہا ہے اور یہ عوام سے بہت دور ہے. اسلام آباد میں ماشاءاللہ جب آپ بیٹھتے ہیں آپ کو لگتا ہے پاکستان بڑی زبردست ملک ہے, آپ لوگ سب کچھ خرم ہے, اسی طرح اللہ میاں رکھے آپ کو. لیکن جب آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں, آپ کراچی جاتے ہیں, حیدرآباد جاتے ہیں اور کوئی پنجاب کے علاقوں میں جاتے ہیں, آپ پتہ چلے گا پسماندگی ہے, غربت ہے, انصاف نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگ بہت آزمائش میں, اور حکمراں کہیں اور ہیں اور ہم کہیں اور ہیں, جو پرولتاریہ ہے, مزدور ہے, کسان ہے, وہ کہیں اور ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو میرے خیال میں بالکل تبدیلی تو آنی چاہیے کیونکہ ڈیلیور نہیں کر رہے. بہت شکریہ عامر زیاد صاحب, آپ نے آپ کی سیر حاصل گفتگو سے ہم نے اہم ترین جو اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں ان پر بات چیت کی, اور امید کرتے ہیں کہ مائنس کے ویورز کے ذہن میں جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آتے رہتے ہیں, آپ کا فیڈ بیک آتا رہتا ہے, ان کو ایڈریس کرنے کی ہم نے کوشش کی آج کے نشست میں. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیں گے.